بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یصف مجلسین لأبی محمد بن عبد اللہ بن طغجن قد انزوى احدهما عن الآخر لیرا من کل واحد منهما ما لا یرا من صاحبہ۔ اور متنبی نے کہا ابو محمد کی دو مجلسوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ تحقیق مائل تھی ان میں سے ایک دوسری سے، مڑی ہوئی تھی ان مجلسوں میں سے ایک دوسری سے، لیرا تاکہ دکھائی دے ان میں سے ہر ایک سے وہ بات کہ جو دکھائی نہیں دیتی اس کے ساتھی سے۔ مطلب یہ ابو محمد کی دو مجلسیں تھیں، متنبی ان کی صفت بیان کرتا ہے، اور وہ مجلسیں ایسی تھیں کہ ایک دوسرے سے مڑی ہوئی تھیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھی تاکہ ہر ایک کی جو انوکھی بات ہے وہ دکھائی دے۔ المجلسان علی التمییز بینہما مقابلان ولکن احسن الادب اذا سعیت الی ذا مال ذا رہب وان سعیت الی ذا مال ذا رہب فلما یہابک ما لا حس یردعہ انی لاکثر من شانیہما عجبا۔ المجلسان تثنیہ ہے مجلس کا، اور مقابلان مقابلن کا تثنیہ ہے بمعنی آمنے سامنے ہونا۔ احسنا احسان سے ماضی ہے، اچھا کرنا۔ سعیدہ صعود سمع سے ہے چڑھنا، مالا میلان ضربہ سے جھکنا، اور رہبن فتح کا مصدر ہے ڈرنا۔ لما یہابک ہیبت سمع سے ہے بمعنی ڈرنا۔ یرد و ردون فتح سے ہے بمعنی روکنا۔ المجلسان دونوں مجلسیں علی التمییز بینہما آپس میں جدا ہونے کے باوجود مقابلان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ولیکن احسن الادب لیکن ان دونوں نے اچھا کیا ادب کو۔ اذا صعدت الی ذا مال ذا رہب جب تم چڑھو اس کی طرف، اس مجلس کی طرف، جب تم صعود کرو، جب تم متوجہ ہو اس مجلس کی طرف، مال ذا رہب تو جھک جاتی ہے یہ مجلس ڈر کی وجہ سے۔ وَإِن صَعِدْتَ إِلَىٰ ذَا اور اگر تم متوجہ ہو اس کی طرف، مال ذا رہب تو وہ مجلس جھک جاتی ہے خوف کی وجہ سے۔ فَلِمَ يَهَابُكَ پس تم سے کیوں ڈرتی ہے، مالا حصہ وہ چیز کی جس کی کوئی حص نہیں، یردعہ جو اس کے روکے، انی لأبصر بے شک میں البتہ دیکھتا ہوں ان دونوں کی شان سے عجیب بات۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں مجلسیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور خوب اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ اذا صعدت جب تم اس مجلس کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو دوسری مجلس جو ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں ہم سے تم ناراض تو نہیں ہو گئے، اور جب تم دوسری مجلس کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو پہلی مجلس ڈر جاتی ہے کہ کہیں تم ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ فلما یہابک مجلس جس کے اندر کوئی حص نہیں جو اس کو روکے، تو وہ تم سے کیوں ڈر رہی ہے، تو بڑی عجیب بات ہے۔ وقال بدیہا لما استقل فی القبۃ ونظر الی السحاب اور متنبی نے کہا فی البدیہ فی القبہ خیمہ میں، لما استقل جب اس نے اشعار کو کم سمجھا اور دیکھا بادل کی طرف۔ مطلب یہ کہ پچھلے اشعار کو ابو محمد بن عبداللہ نے پسند تو کیا لیکن کہا کہ یہ تھوڑے اشعار ہیں، کچھ اور بولو، تو متنبی نے دو شعر یہ اور بھی کہے۔ تعرض لی السحاب وقد کفلنا فقلت الیک ان معی السحاب فشم فی القبۃ الملک المرجع فامسک بعدما عزما انسکابا۔ تعرض تعرض سے ہے بمعنی متوجہ ہونا، وقد کفلنا قفل نصر سے ہے رجوع لوٹنا، الیک اسم فعل ہے بمعنی رکنا، شم شیم ضربہ سے امر ہے بمعنی دیکھنا، اور امسک امساک سے رک جانا، انسکابہ انفعال کا مصدر بہنا۔ تعرض لی السحاب متوجہ ہوا میری طرف بادل، وقد کفلنا حالانکہ ہم لوٹ چکے تھے، فقلت تو میں نے کہا الیک رک جا، ان معی السحاب بے شک میرے ساتھ بادل ہے، فشم پس دیکھ، فی القبۃ خیمہ میں، الملک المرجع اس بادشاہ کو جس سے امید کی جاتی ہے، فامسک پس وہ رک گیا، بعدما عزم بعد اس کے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، انسکابہ بہنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم واپس لوٹ چکے تھے، ایک بادل آیا تو میں نے بادل کو کہا کہ تم رک جاؤ، مت برسو، میرے ساتھ بھی ایک سخاوت کا بادل ہے، اور خیمہ کے اندر جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جس سے لوگ امید رکھتے ہیں اس کو ذرا دیکھو۔ تو اس کے بعد وہ جو بادل ہے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا بہنے کا، لیکن میرا یہ کہنے کی وجہ سے وہ رک گیا اور بارش نہ ہوئی۔ واشار الیہ طاہر علوی بمسک وابو محمد حاضر فقال اور اس کی طرف اشارہ کیا طاہر علوی نے کستوری کا، اور ابو محمد حاضر تھا تو متنبی نے کہا طاہر علوی نے ایک مرتبہ کستوری کی طرح کستوری جو ہے وہ اسے دینا چاہی، ابو محمد حاضر تھا تو متنبی نے اس خوشبو اس کستوری کے بارے میں یہ کہا الطیب مما غنیت عنہ کفا بقرب الامیر طیبا یبنی به ربنا المعالی کما بکم یغفر الذنوب۔ غنیت و غنا سمع سے ہے بمعنی بے پرواہ ہونا، کفا کفایت ضربہ سے کافی ہونا،
یبنی بنا ضرب سے ہے تعمیر کرنا، المعالی معلن کی جمع ہے بمعنی بلندی، یغفر و مغفرت ضرب سے ہے بخشنا، اطیب مما غنیت عنہ خوشبو ان چیزوں میں سے ہے کہ جن سے میں بے پرواہ ہوں، کفا کافی ہے امیر کا قرب ازرو خوشبو کے، یبنی بھی تعمیر کرتا ہے اس کے ساتھ، ربنا ہمارا رب المعالی بلندیوں کو، کما بکم جیسا کہ تمہاری وجہ سے، یغفر الذنوب بخشتا ہے گناہوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے خوشبو کی پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میرے لیے امیر کا قرب ہی کافی ہے، یبنی بھی اس امیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عظمتیں اور بلندیاں دیتا ہے، جیسا تمہاری وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو جن کی شفاعت گناہگاروں کے حق میں قبول ہوگی۔ وَنَظَرَ إِلَىٰ عَيْنِ بَازٍ وَهُوَ بِمَجْلِسِ أَبِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ، اور متنبی نے دیکھا باز شاہین کی آنکھ کی طرف، حالانکہ وہ ابو محمد کے مجلس میں تھا، تو اس نے کہا، ایک دفعہ شاہین کی آنکھ کی طرف متنبی نے ابو محمد کے مجلس میں دیکھا، وہ آنکھ اسے اچھی لگی، تو متنبی نے یہ 3 اشعار کہے، ایاما احسنها مقلة ولولا الملاحة لم اعجبی خلوقیة فی خلوقیها سویداء من عنب الثعلب اذا نظر الباز فی عطفه کسته شعاعا على المنکب۔ احسن ما احسن فعل تعجب ہے بمعنی کس قدر حسین ہے، مقلتن اس کی جمع مقل آتی ہے بمعنی آنکھ، ملاحہ کروما کا مصدر ہے خوبصورت ہونا، خلوقیتن اس کا معنی ہے خلوق خوشبو والا، خلوق ایک خوشبو کا نام ہے، خلوقیہ کا معنی زردی، سویداء اس کا معنی آنکھ کا سیاہ نقطہ، عنب الثعلب اس کا معنی جنگلی انگور، عطف اس کا معنی پہلو، اور کسد کسوۃ النصرہ سے ہے پہنانا، شعاع کی جمع اشعہ آتی ہے کرن، المنکب کی جمع مناکب کندھا۔ ایاما اے لوگو کس قدر حسین ہے یہ باز، مقلتاً ازرو آنکھ کے، ولولا الملاحۃ اور اگر خوبصورتی نہ ہوتی، لم اعجبی تو میں تعجب نہ کرتا، خلوقیتن خلوق خوشبو والا ہے، فی خلوقیہا اپنی زردی میں، سویداء سیاہ آنکھ کے سیاہ نقطے والا ہے، من عنب الثعلب جنگلی انگور کی طرح، اذا نظر الباز جب دیکھے باز، فی عطفہ اپنے پہلو میں، کست ہو تو اس کو پہناتا ہے، شعاع علی المنکب کندھے پر۔ مطلب یہ ہے کہ اس باز کی آنکھ بہت خوبصورت ہے، اگر یہ خوبصورتی نہ ہوتی تو مجھے تعجب نہ ہوتا، یہ زرد رنگ کا ہے، ایسا لگتا ہے خلوق نامی زرد خوشبو اپنے جسم پر اس نے مل لی ہے، اور اس کی آنکھ کا سیاہ نقطہ ایسا ہے جیسا کہ جنگلی انگور ہوتا ہے، اذا نظرا جب یہ باز اپنے پہلو سے اپنے کندھے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک شعاع نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔